اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں بے شک اللہ ہی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ دوبارہ سے جمع کیا، ہماری زندگی کو، ہماری صحت کو، ہمارے حالات کو یہ موافقت دی، وعلیکم السلام، کہ ہم پھر سے ایک دفعہ جمع ہوں اور رمضان المبارک کے لیے اپنی تیاری کریں۔ تھوڑا سا پہلے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اس فارم میں آ جاتے ہیں، دوسرا آخری عشرہ کسی حد تک ہمارا محفوظ ہو جائے، اور ڈیفینیٹلی مصروفیات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو کچھ ٹائم پہ آف بھی دینا پڑتا ہے، درمیان میں کلاسز میں ایک آن ورڈ سلسلہ نہیں چل سکتا، تو بہرحال اس وجہ سے اس چیز کو کیا جاتا ہے۔ جی مائک پلیز اپنا بند کر دیجیے گا، میوٹ کر دیجیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما، ہمیں زندگی اور صحت کے لحاظ سے اس بات کی اجازت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ اس میں داخل ہوئے۔ اللہ جتنی ہم نے نیتیں کی ہیں، جتنا جوش و خروش اس وقت ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دینا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسے حالات بھی دیے رکھنا، کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے رمضان المبارک کے دوران کہ ہمارے لیے اس شوق کو، اس جوش و خروش کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے کا کچھ ایسے حالات بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم عافیت کے ساتھ اس میں سے داخل ہوں اور عافیت کے ساتھ اس میں سے باہر آئیں، اور تیری کامیابی اور کامرانی کی ایک سٹیمپ کے ساتھ ہم لوگ باہر آئیں، کیونکہ جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا وہ اصل محروم ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے، اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے، وعلیکم السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اس بات کو بڑا قیمتی جانیے، نامعلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری فیملیز کے، ہمارے جاننے والے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ایک اور مہینہ رمضان المبارک کا مل جانا، ایک نئی مہلت، مغفرت کا مہینہ، گناہوں سے بخشش کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی۔ تو چھوڑ دیجئے دنیا کے جھنجھٹوں کو کچھ ٹائم کے لیے، چھوڑ دیجئے ان تمام دنیا کے متاع الغرور کے وہ سارے کے سارے دھوکوں کو جس کے اندر ہم پڑتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم نیکیوں سے محروم رہ جاتے، ہم خیر سے محروم رہ جاتے۔ اصل خیر کیا ہے جانتے ہیں؟ جس کے ساتھ رمضان المبارک جڑا ہوا ہے، قرآن کا مہینہ ہے یہ۔ تو یہ آپ دونوں چیزیں دیکھیں، رمضان اور قرآن دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال عنایت فرماتے ہیں جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں۔ تو اس کو اس ہی انداز میں لے کے چلیں گے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصر انداز میں اس کو لے کے چلوں۔ ہماری آج کی کلاس کا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان، عظمت قرآن، اور ظاہر ہے آگے دورہ قرآن کے حوالے سے ایک بریف سا انٹرو ہوگا کہ اس کا تھیم کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی سب سے پہلے تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو دو اشخاص جنہوں نے قبول اسلام کیا، اور ایک جو ہے اس نے بہت زیادہ عبادت کی اور شہید بھی ہوا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ اس کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی، اور لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو کہ شہید ہوا تھا، وہ اس سے پہلے وہ جو دوسرا بندہ تھا جس نے کم عبادت کی تھی، جو شہید بھی نہیں ہوا تھا اور طبعی موت جو فوت ہوا، وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا یہ دوسرا پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی؟ تو ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی جنت میں درجات میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا پا لینا اور فرض نمازیں پورے سال بھر پڑھ لینا، یہ کتنے بڑے اعمال ہیں۔ تو اس لیے اس کو ایسے ہی قیمتی جانیں کہ یہ ہمارے لیے ایک خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اس میں ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، 3 الگ پوائنٹس ہیں، ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 3 علیحدہ کو میں آپ کے پاس سم اپ کر کے یہ لے کر آ رہی۔ اور ایمان اور احتساب کیا ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی ریا کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کرتے ہوئے عبادات کی جائے۔ جو اس نیت سے یہ سب کام کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ آپ دیکھیں، یہ وہ باتیں جو ہمیں پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر اس موٹیویشن کو واپس لے کر آئیں کہ کیا قیمتی چیز ہمیں ملنے جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو مہلت دے، اللہ تعالیٰ ہماری صحت کو مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دیے رکھے کہ ہم اس میں خیر و عافیت کے ساتھ داخل ہوں اور اس کی برکتیں سمیٹیں، ہم بھی سمیٹیں، اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لگائیں کہ بھول جاؤ اس وقت سب چیزیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ سارے جو فیسٹیوز ہیں وہ سب کے سب اس ٹائم میں ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسمیشن بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے میچز کا بھی مختلف طرح کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کے پیپرز اسی میں ہیں، اس کے لیے کوئی سہولت نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک ایسا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا چیلنجنگ ٹائم ہو گیا کہ ہر طرف سے آپ کے لیے ایک کمپٹیشن ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی خیر کو سمیٹنا ہے۔ دنیا کا مال و متاع چاہے اس میں تھوڑا سا کم بھی رہ جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات کو، قبر کے اوپر کے کام ہے نا سارے، یہ یہیں پہ رہ جانے، چاہے ڈگریاں ہو، چاہے مال ہو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے آپ کا فن ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، اچیومنٹس ہو، اسٹیٹس ہو، کچھ بھی ہو، قبر کے نیچے تو نہیں اس نے ساتھ جانا۔ قبر کے نیچے کس نے ساتھ جانا؟ جس نے قبر کے نیچے جانا، اللہ نے اس کے لیے مہینہ دیا ہے، بخشوا لو اپنے گناہ، کر لو نیکیاں، اجر و ثواب حاصل کر لو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ہم ہی جو ہے وہ اس کے لیے اتنے کوشش نہیں کرتے۔ ہم تو چل کے جائیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ حدیث قدسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بندہ ایک ہاتھ جاتا ہے، اللہ 10 ہاتھ آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم ہی نہیں کوشش کرتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، تھوڑی تھکاوٹ بھی ہوگی، تھوڑا مشکل بھی ہوگا، گھر میں سے پیک ہو کے نکلنا بہت مشکل بھی لگے گا بعض اوقات، لیکن یقین رکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، تھکاوٹیں اتر جائیں گی، اجر باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان تھکاوٹوں کو کوئی بات نہیں، عارضی ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کے کاموں میں نہیں تھکتے؟ اپنے ٹائم ٹیبل میں بعض اوقات کچھ خاص چیز کرنی ہو، کیا ہم نہیں تھکتے؟ ان کو نہیں پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم ولنگلی کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے ہم نے نا فور گرانٹیڈ اور آپشنل سمجھ لیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کر لیا نہ کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہی تو اصل فرق ہے، یہی تو وہ اعمال ہے جنہوں نے قبر میں ساتھ جانا ہے، باقی سب تو اوپر اوپر رہ جانا ہے۔ آج ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ہماری وہ سانس کا ایک لمحہ، ہر انسان کو نہیں بتایا گیا کس کا کب ہے، نہیں جانتے، لیکن ایک بات پکی حقیقت ہے، موت اٹل ہے، ٹھیک ہے نا، ہر انسان کو آنی ہے۔ تو آج اگر وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سے وہ روح کھینچ لے تو ہم کیا، ہم انسان نہیں، پھر میت ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت کر لیں، وہ جو اس وقت کی حسرتیں ہیں ان کو اس وقت عمل کے ذریعے حسرتوں میں بدلنے سے روک لے، محنت کر لے۔ یہ سارا کا سارا آج کا لیکچر موٹیویشن کے لحاظ سے ہی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو انرجائز کر سکیں، بوسٹ کر سکیں کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ انسان نا بہت زبردست ایک اللہ تعالیٰ نے کمپلیکس قسم کی مشین بنائی، ہم لوگ نہیں تھکتے جس میں ہمارا شوق ہوتا ہے، اور زبردستی کرنا پڑ جائے تو چھوٹا سا ایک قدم اٹھانا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم ولنگلی کام کریں گے نا، اپنی مرضی سے کام کریں گے، تو یقین کریں انشاءاللہ تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا، آپ کو لگے گا باقی سب کام بیکار ہے، مجھے یہ کام تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ۔
تو یہی اصل میں انسان کی سائیکالوجی، اور میں اسی کے حساب سے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں اور باقی لوگوں کو بھی تیار کریں کہ نہیں ایک سے ایک کو ہم نے لینا ہے نا. سورۃ اثر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے، اور پھر اس میں جو رکاوٹیں، جو مشکلیں، جو ہرڈلس آئیں گی ان میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے جانا، ورنہ تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے. خالی ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہوں گے. تو یہ چار چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے رمضان المبارک میں. اس مہینے میں خاص خصوصیات جو ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی، قرآن مجید نازل ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب کو، قرآن مجید کو، اس مہینے میں نازل فرمایا. کس میں؟ لیلۃ القدر میں. تو اس لحاظ سے رمضان المبارک بہت خاص ہو گیا. پھر اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور فرق کرنے کی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 185. اسی طرح جو سورۃ قدر ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث مبارکہ سے وہ یہ کہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. وعلیکم السلام. اس مہینے کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. روز 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 آزادی ملتی ہے، روز جہنم سے رہائی ملتی ہے، بس ہمیں طلبگار ہونا پڑے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے. اب دیکھیں افطاری کا وقت ذرا آپ اپنا اور میں اپنا یاد کروں. اس وقت میں کسی کو یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جہنم سے آزادی کا وقت ہے تو میں اللہ کو منا لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اللہ سے دعائیں مانگ لوں؟ کیا یاد ہوتا ہے؟ وہ پکوڑے، سموسے، کھانے پینے کی چیزیں، کولڈ ڈرنکس مل گئی کہ نہیں، شربت بن گئے یا نہیں، یہ چیزیں یاد ہو رہی ہوتی ہیں نا. دیکھیں ہم شیطان نے کیسے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم اپنے نفس کے بھی غلام بنے ہوئے ہیں اتنا زیادہ. تو بہرحال اس ٹائم کو قیمتی جانے، اس دفعہ نیت کے ساتھ اس ٹائم کو تھوڑا سا محفوظ کریں. آپ، میں، ہم دونوں کوشش کرتے ہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ 15 منٹ کم از کم کچھ رہ گیا نا اسٹوو کو آف کر دیں، آج اس کے بغیر کام چلا لیں. جو رہ گیا چھوڑ دیجئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی اس پہ کچھ کہہ بھی دیتا نا، لو مما یہ تو آج بنایا نہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. وہاں پہ اس کی وہ بات سن لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس ٹائم کو بچوں کے ساتھ مل کے ان کو بتائیں کہ یہ ٹائم کیا ہے؟ دعا کا ٹائم ہے. اس ٹائم اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ بات جائے. ٹھیک ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی. رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں کیا پتا چلا؟ دعائیں مانگی جائیں، مانگتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں. اللہ دینے کو بیٹھا ہوا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. ہم بس مانگنا نہیں جانتے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے. اسی طرح جی میوٹ کر دیجئے پلیز اسے. اور اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہمیں مانگنی چاہیے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا؟ فقد فاز، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو قیمتی ترین چیز جس کو ہم نے مانگنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہنم سے آزادی، جنت میں داخلے کی دعا. یہ ہے قیمتی چیز، وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے یہ. اس کا یعنی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے حصہ لے کر آئی ہوں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے قیمتی دعائیں. ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ہماری دنیا سے شروع ہو کے باتیں دنیا پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں. ڈکلائن کر دیجیے اسے آپ. مزید یہ ہم کئی طرح سے ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. یہ خاص طور پہ رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ،
کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ تو یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، شر سے رکنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور خیر کی طرف بڑھنا ہے، تاکہ ہمیں کیا حاصل ہو، جنت حاصل ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ضرور لانا چاہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ لیا گیا، سرکش شیطانوں کو جکڑ لیا گیا، لیکن اس کے باوجود گناہ رکتے نہیں رکتے نا۔ ہمارے اندر بھی معصیت اور سرکشی ایز کمپیئر ٹو باقی ٹائم ہمارے کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جرائم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی تعداد گو کے پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، قرآن کے ساتھ شغف بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم پرفیکٹ مسلم تو نہیں بن جاتے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ روزہ بھی نہیں رکھتے، جو کہ اس ٹائم کے اندر بھی رشوت کا کاروبار، سود کھانا، ظلم و زیادتی کرنا، ناحق مال کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، سب کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کیا وہ سچ نہیں ہے؟ یقیناً سچ ہے، اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے شیطان، آؤٹ سائڈ اینیمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم اسے دشمن جانو، اسے دشمن ہی سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر لیا۔ لیکن ایک چیز ہے ہمارے اندر، ہمارا نفس، نفس تو وہیں رہتا ہے نا، اسے تو نہیں کنٹرول کر لیا گیا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس انوائرمنٹ میں ہمیں کیا دیا، موقع دیا کہ یہ اب کمزور ہے، اب یہ تم کو ویسے اٹیک نہیں کر سکے گا باقی کے 11 مہینوں میں جیسے کرتا ہے، لیکن تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے، اس کے لیے تم کیا کرو، روزہ رکھو، غلط باتوں سے بچو، تزکیہ نفس کرو، تاکہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آئے، کیونکہ یہ اصل میں ہمارا نفس امارہ ہی ہوتا ہے جسے شیطان اگنائٹ کرتا ہے، ہمارے صدر میں جا کے ہمارے سینوں کے اندر جو وسوسے ڈالتا ہے وہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اور اس وسوسے کو قبول کون کرتا ہے؟ ہمارا اپنا نفس قبول کرتا ہے نا۔ شیطان قیامت والے دن یہی تو کہے گا نا کہ مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تو صرف ایک خیال تو تمہارے دل میں ڈالا تھا، عمل تو تم نے خود کیا تھا، تو آج تم مجھے ملامت نہ کرو اس بات پہ۔ ایک آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بری ذمہ ہو جائے گا، ہم ان وساوس کو قبول کرتے ہیں اپنے نفس کے ذریعے۔ تو اس نفس کو، جو نفس ہمارا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کسی بھی ریاست کے اوپر کبھی کنٹرول چاہیے ہو تو آؤٹ سائڈ اینیمی اگر کوئی ہو تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ریاست کے اندر غدار پیدا کیے جاتے ہیں، یہی کیا جاتا ہے نا، ان غداروں کے ساتھ ساز باز کر کے وہ ایک حکومت کو گرا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر قابو پا لیا جاتا ہے۔ تو ہم ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہر انسان ایک ریاست ہے، اس کے اوپر ہماری روح نے حکومت کرنی تھی، یہی دیا نا اللہ تعالیٰ نے، ہمارا جو مٹی کا یہ جو جسم ہے، ہماری روح نے اس کے اوپر حکومت کرنی تھی، اور ہمیں اللہ کے احکامات کے تابع ہو کے زندگی میں وقت گزارنا ہے اور اسی پہ مرنا ہے، یہی کام ہے نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک نفس موجود ہے، اس نفس کے ساتھ شیطان کرتا ہے ساز باز، پھر وہ تو اپنی ڈیوٹی چھوڑ بھی دیتا ہے نا، نفس اس جگہ پہ ہی ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی، وہ پھر کیا کرتا ہے، اس غدار کے ساتھ مل کے ہماری یہ جو روح کی جو حکومت ہونی تھی اس کو اوور رول کر دیتا ہے۔ اور حکومت کس کی چلتی ہے؟ پھر طاغوت کی حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ وہ میں آنسر دے رہی ہوں آپ کو کہ جو رمضان المبارک میں بھی معصیت کے کام ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو ٹرین نہیں کرتے، اور معذرت کے ساتھ جو اصل میں ایسنس تھا نا روزے کا، وہ کیا ہے کہ اپنی بھوک کے اوپر، اپنی شہوات کے اوپر کنٹرول کرو۔ سب سے زیادہ ٹرانسمیشنز اور کھیل کے مواقع اس مہینے میں دیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ پکوان آپ دیکھیں، گروسری کسی سال کے کسی مہینے میں آپ سٹورز پہ جائیں، اتنی گروسری نہیں ہو رہی ہوتی جتنی اس مہینے میں ہو رہی ہوتی ہے، اتنے پکوان کسی اور مہینے میں نہیں پکتے جتنے اس ایک مہینے میں پکتے ہیں۔ عام روٹین میں ہم 2 سے 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، یہاں پہ ہم ایک ٹائم کا اضافہ کر دیتے ہیں افطاری کا نام دے کے، یعنی اس کے ایسنس کو ہی ختم کر دیا۔ جب ہم نے اتنا بھرا پیٹ رکھ لیا تو عبادات میں کہاں سے لطف آئے گا؟ تو اس کو اسی طرح سے لیجئے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ تر کھجور سے روزہ کھول لیا، نہ ملی تو خشک کھجور سے کھول لیا، وہ بھی نہ ملی تو پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا، کر کے دیکھیے بالکل بھی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کو لگے گا آپ کے اندر روحانی قوت آ رہی ہے۔ تو اس دفعہ اس طرح کی چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے
اپنا ٹائم لگائیں روح کو مضبوط کرنے میں. جسم کی طاقت سے زیادہ ہماری روح کی طاقت امپورٹنٹ ہے اس وقت. وہ جو خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ تیسرے چوتھے دن یا کسی کو اسٹمک کی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے یا کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے. اور پھر باقی کا ٹائم جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیمار تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر ہم اس چیز پہ آ جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. تو پہلے ہی کیوں نہ ہم اپنا خیال کریں. اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کی شرط رکھی ہے کہ صرف حلال نہیں، حلال کے ساتھ طیب بھی کھانا ہے. طیب کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے. تو طیبات کا بھی خیال کریں. پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہے، ایک اوور آل اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے، اور ایک پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہے. جیسے کوئی ڈائبیٹک ہے، وہ چینی اگر زیادہ استعمال کرے گا تو پرابلم میں آ جائے گا. اسی طرح کوئی ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، وہ زیادہ سالٹ یوز کرے گا، بیمار ہو جائے گا. اور اوور آل جو اگر دیکھیں طیب کی ڈیفینیشن، تو جیسے ایک سیب ہے یا گوشت ہے، حلال ہے نا، آپ نے حلال پیسوں سے خریدا، حلال ہے. لیکن اگر وہ ایکسپائر ہو گیا، خراب ہو گیا، اب وہ نہیں کھا سکتے، تو وہ طیب کی شرط پہ پورا نہیں اتر رہا. حلال تو تھا، طیب کی شرط پہ پورا نہیں اتر رہا، آپ کے جسم کو نقصان دے رہا ہے، اس لیے آپ نہیں کھا سکتے. تو بالکل اسی طرح جو چیز رمضان المبارک میں آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے، اوائڈ اٹ، کائنڈلی اوائڈ اٹ. اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی عبادات میں رکاوٹ کا باعث بنے گی. آپ اس کو روک دیجئے، اہتمام کیجئے مختصر سی، بالکل مختصر سی زندگی کا. مختصر کھانا پینا، مختصر سوشل سرکل، مختصر لائف سٹائل، سمپلیسٹی کے ساتھ زیادہ وقت کس میں نکالیں؟ اللہ کی عبادت میں. ورنہ ہمارا سارا ذہن اس طرف جائے جاتا ہے. جی نماز بریک ہے اس وقت. جی جو ہمارے ٹاپک پہ بات چل رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم کیا کریں گے. ہم نے اس دفعہ اپنے دسترخوانوں کو نہیں سجانا، ٹھیک ہے. مختصر سادہ سا لائف سٹائل رکھیں، سمپل لائف سٹائل رکھیں. نہ پکوان بہت زیادہ بنائیں، نہ اس پہ اپنا ٹائم ضائع کریں، اور نہ ان کے ذریعے اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیں کہ بعد میں آپ لوگ مشکل محسوس کریں کہ کس طریقے سے عبادت کی جائے. اور یقین کریں خالی پیٹ کام کرنا آسان ہوتا ہے. وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ ٹھیک ہے. تو تیسری بات جو آپ دیکھیں کہ اس میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں. آپ دیکھیں اپنے پہننے اوڑھنے کو بھی، اپنے سوشل سرکل کو بھی مختصر کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ افطار نہ کریں. جی میوٹ کر دیجئے پلیز اسے. آپ افطار ضرور کروائیں، لیکن افطار کا طریقہ کار ایسا بنا لیں جو ٹائم کنزیومنگ نہ ہو. فار ایگزامپل ہم کچھ اچھا سا بنا کے یا کچھ کر کے، کچھ پیکس بنا کے آپ ابھی رکھ لیں، اور ساتھ اس کے کچھ اچھے سے پامفلیٹس رکھ سکتے ہیں، جیسے تقویٰ کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے. ان کو چھوٹے چھوٹے پیکس بنا لیں. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو ہم وہ بھیج سکتے ہیں. افطار کی آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا. وہ جو پروٹوکولز والی افطار پارٹیاں جن کو ہم پہلے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اپنے انسٹا پہ دکھاتے ہیں، اور پھر اس کو اس میں کیا رہ جاتا ہے باقی؟ وہ تو ایسنس ہی ختم ہو گیا نا رمضان المبارک کا. تو ہمیں اس طریقے پہ اپنے مزاج میں سادگی لے کر آئے. اسلام جو ہے نا ہمیں کیا بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہمارے سامنے اسلام کی پریزنٹیشن ہے. تو ان کی زندگی تو بہت سادہ تھی، لائف سٹائل بھی بہت سادہ تھا. جتنی سادگی اپناتے جائیں گے اتنا آسان ہوتے جائیں گے. میں اکثر اپنی کلاسز میں، جب یہ آخری کلاسز ہماری ہو رہی ہوتی ہے نا، شعبان کا سٹارٹ ہوتا ہے یا رجب کا آخر ہو رہا ہوتا ہے، تو میں کہہ رہی ہوتی ہوں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی، اور خود بھی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ مصروفیات کو مختصر کرتے جائیے. خدارہ مصروفیات کو مختصر کرتے جائیے، تاکہ آپ کی مصروفیات ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری ڈسٹریکشن کا باعث بن جاتی. لیو اٹ، کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیجئے، اپنا انٹینشن بدل لیجئے. وہ قبر کے اوپر کے کاموں سے ہم کہاں چلے جائیں کہ قبر کے نیچے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچیومنٹ کے موقع دے رہے ہیں کہ حاصل کر لو اسے. تو ہمیں یہ سب کرنا ہے، لازماً کرنا ہے کہ دیکھیں یہ عمل قبر کے نیچے میرے ساتھ جائے گا، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. ذرا سوچئے، سوچ کے پھر اس کو کریں کہ یہاں پہ میں ایک عمل کرتی ہوں رمضان المبارک میں، وہ ملٹی پلائی بائی مینی ٹائمز ہو جاتا ہے. کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ایک عام دن میں کیا ہوا عمل اور رمضان المبارک میں کیا ہوا عمل، فرق ہے نا. تو کتنا بڑھ سکتا ہے میرے لیے. تو میں کیوں اس چیز میں اس طرح سے کروں. جب کبھی کسی آؤٹ لیٹ پہ، کسی خاص برانڈ پہ آف لگتا ہے یا سیل لگنے کا، وہ پہلے سے ہی آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس وقت یہ آن لائن ہوگی اور اس وقت یہ ان سٹورز ہوگا وغیرہ وغیرہ. کتنا زیادہ آپ پہلے سے ہی اس کو سرچ کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ برانڈس پہ تو میں نے خود پرسنلی اس چیز کو ویو کیا. میں بائی چانس وہاں پہ چلی گئی اس دن، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ آج کیوں یہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں، کل تو آف لگنے والا ہے. اور میں سوچ رہی تھی یہ سب لوگ یہاں پہ پھر کیا کر رہے ہیں جب سب کو پتا ہے کہ آف لگنے والا ہے. ایکچولی وہ ریزرویشنز کر رہے تھے کہ صبح جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹاک نہ ہو جائے، تو پہلے سے ریزرویشنز کر لی جائیں.
یعنی اتنا دنیا کے معاملے میں ہم اسمارٹلی کام کرتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو آخرت کے معاملے میں ہماری یہ اسمارٹنیس کہاں جاتی ہے؟ اس چیز کی فکر کریں کہ ہمیں اس کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو اسی انداز میں لے کے جانا ہے. اور اس میں میں نے یہ پریکٹس سے بھی دیکھا، علماء کے جتنے اقوال ہیں وہ بھی مجھے یہی بتاتے ہیں، یہ جو دنیا کی ڈسٹریکشن ہے نا، متاع الغرور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کی رہ جائے، یہ دھوکہ ہے ہمارے لیے. اس دھوکے میں پڑھ کے ہم اس کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ ہے فرق. اچھا جی، تو یہ ہمیں پتہ چل گئی 5 پوائنٹس. آگے چھٹے پوائنٹ کے اوپر. چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ اس میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم ہو سکتا. یعنی اصل محرومی کیا ہوئی؟ دنیا کی کوئی چیز مس ہو جائے محرومی نہیں ہے. اصل محرومی کیا ہے؟ اصل محرومی ہے کہ یہ رات مس ہو جائے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ ان دنوں میں ہمارے جو بازار اور مالز کس طرح سے، مارکیٹس کیسے بھر جاتی ہیں. لوگوں کی ساری انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ ہمیں لازماً یہ دیکھنا ہے کہ عید پہ کیا پہننا ہے. فوراً سے وہ متاع الغرور کو ذہن میں کر لیں، جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی نا، کہ دھوکے کا سامان ہے جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. سورۃ آل عمران کی آیت کا ترجمہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمیں لیلۃ القدر کے لیے کوشش کرنی ہے، موٹیویشن ہمیں کرنی ہے. اور اس کے لیے بھی ضروری کیا ہوگا؟ ہماری مصروفیات نہ ہوں اس وقت، ٹھیک ہے. ساتویں اس میں جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، ہم سب کے دل کی خواہش ہے، لیکن رمضان کا عمرہ، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ رمضان میں عمرہ جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ حج کے برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا تھا، عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مسلم میں بھی موجود ہے. تو اس سے مطلب کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی، یہ بھی دیکھیں، رمضان المبارک کے ساتھ عمرہ جڑا تو کیا ہو گیا؟ وہ حج کے برابر ثواب ہو گیا. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ رمضان المبارک میں ہر عبادت کس طرح سے اجر و ثواب کو ملٹی پلائی کرنے کا باعث بن سکتی ہے. اور اس کو نا فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سانسیں دی ہیں، صحت دی ہے، مہلت دی ہے، عافیت دی ہے، کہ ہم رمضان المبارک میں سے ایک دفعہ پھر گزریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہر لمحہ ایک دھڑکا بھی ہے. یقین کرے، میں گھر سے سوچ کے آئی تھی کہ آج میں نے یہ سب کلاس لے کے، آخر میں آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ میں سورۃ فاتحہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا جاتی ہوں. دل میں یہی نیت ہوتی ہے، نامعلوم اگلا دن آتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ میرے حصے میں یہ لکھ لے کہ میں نے قرآن کا آغاز کر دیا. تو یقین کریں، وہ آج میں اس چیز کو، یعنی ٹاپکس ہی اتنے زیادہ تھے کہ میں اس چیز کو نہیں کر رہی، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تو زندگی کو مہلت دینا، تو اور اس کو قبول بھی کرنا. تو اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. ہر سانس اللہ کی طرف سے عطیہ خداوندی ہے اتنا بڑا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے. اور اللہ کی شکر گزاری اللہ کے احکامات کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو بہرحال تو پھر اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں اس کے ضروری اعمال کو کرنا ہے. میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلی بات، روزہ. ہر بالغ مرد اور عورت پہ یہ لازم ہے، فرض ہے، اس کی گنتی کو پورا کرنا ہے، لازماً پورا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. اور یہ روزے کیا ہے؟ ان کی گنتی کو پورے کیے گئے، پورا کرنا ہے لازماً ان کی گنتی کو. اگر کسی کے جیسے حائضہ ہے کوئی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے کسی اور وجہ سے، وہ کیا کرے گی؟ باقی دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کرے گی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں پتہ چلا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہمیں اس روزے سے حاصل کیا کرنا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. جتنی بھی عبادات آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں اصل میں ہماری کس چیز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ تقوی کی. اللہ کو سب سے زیادہ کس چیز کے ذریعے ہم امپریس کر سکتے ہیں؟ کس چیز کے ذریعے فضیلت مل سکتی ہے ہمیں؟ تقوی کے ذریعے. ہر عبادت کا مقصد تقوی کا حصول. آپ دیکھیں تمام آئلی معاملات، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورۃ بقرہ دیکھیں گے، جتنے بھی آئلی معاملات ہیں بار بار ایک ہی بات کہی جائے گی، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی وہ چیز ہے جو کہ ثمرات تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کو یہی مطلوب ہے.
यही हमें अपने अंदर बढ़ाना है। तकवा क्या होता है? तकवा होता है कि अल्लाह की नाराज़गी से डरना और इस तरह से ज़िंदगी गुजारना कि कहीं मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। हर स्टेप को उठाते हुए, हर काम को करते हुए इस बात को इंसान सोचे और देखे कि कहीं इस मेरे अमल से मेरा रब नाराज़ तो नहीं हो रहा। मैं अल्लाह की नाराज़गी से बच बच के ज़िंदगी गुजार, और यकीन करें ज़िंदगी बहुत मोहतात और मुख्तसर हो जाए अगर सच्चे दिल से हम इस चीज़ को सोचने लग जाए ना, हर स्टेप पे हमें ये बात आने लग जाए जहन में, तो फिर यकीन करें फिर वाकई में ऐसे है कि वो जो एक लिबास पहन के आप खारदार झाड़ियों से गुजरो तो जैसे वो अटकता है और वो ख़राब होता है और हम कैसे बच बच के चलते हैं, तो बिल्कुल वही वाला हाल हो जाए हमारा ज़िंदगी गुजारते हुए। फिर हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि फिर क्या हुआ, फ़र्ज तो नहीं है ना, सुन्नत ही है। अक्सर ये कहा जाता है ना कि फ़र्ज तो नहीं है ना, सुन्नत ही है। फिर सुन्नत भी, इत्तबाए रसूल भी सब खुद ब खुद होने लग जाए कि इससे मेरा रब राज़ी होगा। तो ये सोच ही हमारी इस मामले में आती है। तो असल करने का काम नंबर 1 रोज़ा, लेकिन उसमें से एसेंस जो उसका है वो क्या? तकवा का हसूल। रोज़े का असल मकसद तकवा का हसूल है, हमें वो हासिल करना है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चलती है, आप देखें, इसके साथ कई चीज़ें रोज़े की फ़जीलत के हिसाब से जुड़ी हुई हैं। जैसे रखना तो है रोज़ा हमने, लेकिन इसके साथ क्या है? अजर अज़ीम का वादा है, मग़फ़िरत का वादा है, रोज़े का अजर अल्लाह ही देगा। हर अमल का अजर आपको पता है ना कि वो लिख दिया जाता है, एक नेक अमल लिख दिया जाता है। और फिर जो रोज़ा है, रोज़े के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो यहाँ से हमें ये बात भी पता चल रही है कि ये एक स्पेशल ऐसी इबादत है जो कि हम खालिस्तन अल्लाह के लिए करते हैं। बाकी सब भी अल्लाह के लिए ही करते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें साथ साथ फरिश्ते नोट कर रहे होते हैं। लेकिन इस इबादत में इंसान की नीयत ही काम कर रही होती है। नीयत ही काम कर रही होती है ना। वही पानी वुजू का हम मुंह में डालते हैं और कुली करते हैं और बाहर निकाल देते हैं, शदीद प्यास के बावजूद भी बाहर निकाल देते हैं। क्या मकसद होता है? मेरे रब ने मुझे इस वक्त मना किया है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये चीज़ असल में इंसान को डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट कर रही होती है? अल्लाह के साथ कांटेक्ट कर रही होती है ना। हर चीज़ से हम रुक रहे होते हैं, और उसमें गाली गलौज से, फाहिश बातों से, इन सब चीज़ों से, शहवात से, इन सब चीज़ों से रुकना होता है, झूठ से रुकना होता है। ये सब किस मकसद के लिए हो रहा होता है? कि अल्लाह ताला ने लिमिट्स दे दी हैं, इन लिमिट्स के अंदर अंदर चलना, वरना खाने पीने का खाना पीना छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें रोज़ा के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1 हमारे लिए तकवा का हसूल ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हमें इसके अजर सवाब का पता होना चाहिए कि मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा है हमारे लिए। तीसरी बात हमें जो यहाँ पे पता चलती है वो ये कि रोज़ा खालिस्तन अल्लाह के लिए है, ठीक है? और इसके लिए तो बाकायदा ये जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इब्ने आदम का हर अमल कई गुनाह तक बढ़ा दिया जाता है, एक नेकी 10 नेकियों के बराबर, हत्ता के 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोज़े के, जो मेरे लिए होता है और मैं ही उसका बदला दूंगा, क्योंकि वो मेरी वजह से अपनी शहवत और अपने खाने को छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खालिस्तन अल्लाह के लिए हमारा अमल होता है जब भी हम रोज़ा रखते हैं। और आप देखें कि इस हदीस से दो बातें हमें पता चली ना, एक तो जो मैंने अभी आपको बता दी कि रोज़ा अल्लाह के लिए है, ठीक है। दूसरी बात जो पता चल रही है वो क्या, कि इब्ने आदम का हर अमल कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है। कहाँ तक बढ़ा दिया जाता है? एक नेकी 10 नेकियों तक, यहाँ तक कि 700 नेकियों तक भी, 700 गुना तक भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन रोज़ा इससे भी कुछ एक्सेप्शनल है। इसका मतलब है कि उसका अजर क्या है, वो इससे भी कहीं बढ़ सकता है। तो हम क्यों ना अपने रोज़े को प्योर करें। जितना प्योर करेंगे वही रोज़ा है, लेकिन उसको जितना प्योर करते जाएंगे क्या होगा, अजर उतना बढ़ता जाएगा। जितनी हमारी नीयत खालिस होती जाएगी, अल्लाह ताला उतनी ही ज़्यादा हम पे रहमत फरमाएगा, उतनी ही बढ़ के नेकियां वो हमारे सामने आएंगी, ठीक है। फिर बाबू रैयान के बारे में भी हम जानते हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा है कि जिसको बाबू रैयान कहते हैं, ठीक है। और उस वो किसके लिए मखसूस है? रोज़ेदारों के लिए मखसूस है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे बाबू रैयान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और उनके अलावा कोई और उससे दाखिल नहीं होगा। और पुकार कर कहा जाएगा, कहाँ है रोज़ेदार? तो वो खड़े हो जाएंगे और उनके अलावा उससे जन्नत में कोई दाखिल ना होगा। जब वो सब के सब जन्नत में चले जाएंगे तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत के इस दरवाजे से गुजर जाएं, तो हमारे लिए क्या है कि खालिस नीयत के साथ रोज़ा रखें।
اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ شفاعت بھی کرے گا، قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں یہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کی شفاعت کو یا ان کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور روزے ان دونوں سے جڑتے ہیں۔ جی میوٹ کر دیجئے پلیز اسے، سمینا جی اسے میوٹ کر دیجئے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بھی کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اتنا پیور کرنا ہوگا نا، جتنی ہمارے دل میں جنت کی طلب ہوگی ہم اتنا اسے پیور کرتے چلے جائیں گے۔ تو صدقات کا بھی مہینہ ہے یہ، اس میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، اور روزہ خاص طور پہ جو کہ لازم ہے اس کے اندر کہ اس کی گنتی کو پورا کیا جائے گا، لیکن اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کلاسز شروع ہوں گی ہم ان کے اندر بھی اس کا آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے، لیکن سحری کرنی چاہیے، اور اس میں بھی آپ کو کسی بھی طرح کی بدعات وغیرہ سے بچنا ہے اور ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے جو کہ مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح افطاری میں بھی جلدی کرنی ہے، کیونکہ افطار میں جتنی دیر جلدی کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ امت خیر پہ رہے گی اس وقت تک، یعنی وہ شخص خیر پہ رہتا ہے افطار میں اگر جلدی کرتا ہے، اور اگر ہم اس بات کی پرواہ کیے بغیر وقت گزارے جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہی آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ پھر آ جاتا ہے اس میں قیام اللیل۔ قیام اللیل اور تراویح، ہمارے ہاں تراویح کا نام لیا جاتا ہے لیکن بیسیکلی قیام اللیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قیام اللیل کو بھی مسنون انداز میں کیا جائے گا، کثرت سے قرآن پڑھا جائے گا، اس میں لمبے سے لمبا قیام کیا جائے گا۔ جو میں نے آپ کو شروع میں حدیث بتائی تھی اس میں 3 چیزیں تھی ایمان اور احتساب کی حالت میں کرنے سے، کہ اس کے لیے پھر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ کہ وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے؟ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے پورے رمضان میں، اور اسی طرح جس نے پورا ماہ کیا کیا؟ قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جس نے اس میں لیلۃ القدر کو پا لیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، ساتھ یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں شرط ملتی ہے، اور میں نے آپ کو ایمان اور احتساب کا بھی بتا دیا کہ ہمیں خالص نیت کے ساتھ، کسی ریا تکبر کے بغیر، عاجزی کے ساتھ مسنون انداز میں اس عبادت کو اسی انداز میں کرنا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہوگا۔ تو اس کا کیا اچیومنٹ حاصل ہوگی؟ سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہوں کے معاملے میں ہمیں استثناء نہیں حاصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ توابون، جو توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لازماً یہ کام کرنا ہے۔ پھر ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ اس میں ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان المبارک میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اس سال 2 بار دور فرمایا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس میں کثرت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، لیکن پلیز ناظرہ قرآن مجید کی بھی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو سمجھ کے پڑھنا قرآن کے حقوق میں داخل ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور رمضان المبارک اس لیے اس کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں ہمارا ٹائم ٹیبل ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے، ہمارے انٹینشنز نسبتاً تبدیل ہو جاتے ہیں، شیاطین کو چونکہ جکڑ لیا جاتا ہے اور نفس کو روزے کے ذریعے کسی حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر دین کی ایبزارپشن بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ بالکل وہ سمجھے کہ وہ جیسے کسی فصل کو بونے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے نا،
کہ اسی سیزن میں اس کو بوئیں گے تو اچھا وہ پودا گرو کرے گا. تو بالکل اسی طرح اس ٹائم کے اندر اگر قرآن کی خوراک اپنے آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زیادہ تاثیر ہوگی. میرا ایکسپیرینس بھی یہی ہے، یعنی میں نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا وہ باقی دنوں میں نہیں آ پاتی. آپ کے اندر کا تقوی، آپ کی عبادات، آپ کا تزکیہ کسی اور لیول پہ ہوتا ہے، وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. آپ اس ماحول کے اندر اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھیں، لیکن ناظرہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سمجھ کے قرآن پڑھنے کو بھی لازماً اہمیت ہے. ٹھیک ہے. پلس اب اس میں سے ایک چیز ایسی دیکھ لیں کہ اس میں سے بچنا کس کس چیز سے ہے. اس میں کس سے بچنا ہے؟ 2-3 باتیں میں بتا چکی ہوں. ریا سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، لوگوں کے سامنے شو آف نہیں کرنا، چاہے کسی کو افطار کرا رہے ہیں، چاہے آپ صدقہ کر رہے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کسی چیز کو جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بات کو انسٹا پہ ڈالتے ہیں یا اپنی ڈی پیز پہ کرتے ہیں، یہ چیز چھوڑنی ہے. پلس کچھ اخلاقی باتیں ہیں جن کو خود پابندی لگانی ہے. بھوک کو روک دینا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. شہوت کو روک دینا یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن کچھ اخلاقی کردار کی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے استثناء نہیں رکھنا. نہیں، وہ کون سی ہیں؟ جھوٹ، بہتان، غیبت، چگلی، گالی گلوچ، فسق کے کام، لڑائی کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. تو ان سے بچ کے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. کتنی بڑی بات ہے نا. دیکھیں یعنی اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے پھر اس میں کچھ ایسنس ہی نہیں ہے. اور دوسری حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے. بس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو انی صائمن، انی صائمن، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے دار ہوں. یہ جواب ہوگا. اس کو اس کی بات کا مقابلے پہ جواب نہیں دیا جائے گا. اچھا یہ سب باتیں تو ہو گئی. اب بتائیے کہ اس میں پھر آپ دیر تک بیٹھ کے اگر وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں یا ایسے شارٹس دیکھتے رہتے ہیں جن میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے یا پھر جیسے ٹرانسمیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں افطار کے ٹائم، سحر کے ٹائم، وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو کیا خیال ہے یہ روزے کو خراب نہیں کر رہی؟ اب تو ہمارے ایڈز ہی ایسے ہیں کہ ان ایڈز کو دیکھنا ہی جو ہے نا وہی ولگیرٹی ہے. اتنے ولگر قسم کے ایڈز ہیں اور وہ سب چیزیں جو کہ اس ٹرانسمیشن میں بھرمار ہوتی ہے ان ایڈز کی. تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اس کو بند کر دیا کریں. آپ کو ٹائم پتہ چل جائے گا، آپ کے پاس الارمز ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. مت دیکھیں اس کو. اور اس کی جگہ یہ ڈسٹریکشنز بھی ہیں اور آپ کے روزے کو خراب کرنے والی چیزیں بھی ہیں اور اخلاقی برائی بھی ہے. اور روزے کی حالت میں آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھ گئی، تو انہیں چھوڑا جائے. ٹھیک ہے. یہ روزے کو خراب بھی کرتے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں نا، ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں. ہم ہر ایک عمل کے ساتھ اوپر 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 جانا چاہتے ہیں. جب ہم ایک برا کام کرتے ہیں نا تو وہ جو یہاں پہنچے ہوتے ہیں نا وہ ایسے 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 نیچے آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو اوپر بڑھنا ہے نا. تو ان فضول چیزوں کو چھوڑیں جو ہماری تقویٰ کے درجات کی بلندی میں رکاوٹ کا باعث ہے. تو اعمال صالحہ کے ساتھ دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی؟ وہ عوامل جو کہ اللہ تعالیٰ نے روکے ہوئے ہیں، منع فرمائے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو بھی چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو کہ اصل میں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید. ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کس لیے؟ قرآن کی تفسیر کے لیے، کہ مختصر انداز میں ایک ریمائنڈر خود کو دیا جائے تاکہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کہ اپنے مطلوبہ وقت تک اس کو مکمل کریں. اور اس کے ساتھ ہی ایک ریمائنڈر ہمیں مل جائے. تمام قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے گا اور مختصر انداز میں اس کی بریفنگ دی جائے گی، ایکسپلینیشن کی جائے گی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ لوگ ناظرہ قرآن خود پڑھیں گے اور میں یہاں پہ آپ کو ترجمہ پڑھاؤں گی. مخصوص آیات کو یہاں پہ تلاوت کیا جائے گا. باقی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو قرآن ہم پڑھتے جائیں گے آپ لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں یا جا کے مکمل کر لیں، وہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. کہ ساتھ ساتھ آپ کا ناظرہ قرآن بھی مکمل ہونا چاہیے، آپ کی اپنی زبانوں سے بھی اس کو ادا ہونا چاہیے. میں بھی اسی میں ساتھ ہوں آپ کے، کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ رمضان جو ہے نا، رمضان المبارک، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اور قرآن کو نا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. قرآن مجید ایک کسی بھی انسان کو جو بہت بڑی ایک نعمت عطا کی گئی ہے نا مومنوں کو،
یہ وہ چیز ہے جس کے پاس قرآن مجید کی دولت موجود ہے، اس کو دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو یہ مل گیا کیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون. ٹھیک ہے، یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم لوگ جمع کرتے رہتے ہو. پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. پھر ایک جگہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ خوش ہو جائے. تو یہ وہ نعمت ہے کہ اس پہ انسان، اور فارحہ جو روٹ ورڈ آتا ہے نا، فارحہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے پھولے نہ سمانا، اتنا خوش ہو جانا کہ اس کی خوشی اندر سے باہر آ رہی ہو. تو یہ قرآن مجید کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو ہمیں اس پہ خوش ہونا ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کیوں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا؟ یہ عظمتیں دینے والی چیز. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ کا کلام ہے. اس دنیا میں دیکھیں، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ایسی زبانیں ہیں جو اب تک ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نامعلوم آگے کتنی ایسی زبانیں ہیں جو کہ آنے والی ہیں، کتنی ہی لینگویجز ہیں. ہر زبان کے اندر انسان مختلف طرح سے بات کرتا ہے، اپنی دعائیں کرتا ہے، اپنے عمل کرتا ہے، اچھے برے، اچھی بری باتیں کرتا ہے. وہ سب اللہ کو پتہ چل رہا ہے. سب زبانوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ علامہ البیان، اس نے بولنا سکھایا، اس نے بیان سکھایا انسان کو. تو جب اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہوگا، جب وہ بیان فرمائے گا، جب وہ کلام کرے گا، تو کیا اس کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کو پوری طرح سے اپنے اوپر طاری کریں، اس ماحول کو، کہ میں کس کی بات سن رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مجھے اس کو پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ پھر جو جو چیز جڑتی گئی وہ سب کی سب کیا ہے؟ عظیم ہوتی گئی. کس جو لے کر آیا وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار. کس پر، کس کے دل پر نازل کیا گیا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء کے سردار. جس رات میں نازل کیا گیا وہ دیکھیں آپ، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پھر جو جو جڑتا چلا جائے گا، عظمت اس کے مقدر میں ہوتی جائے گی. قرآن سے جتنا جڑتے جائیں گے عظیم ہوتے جائیں گے. ہم سب عظیم ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ اسپیشل ہو جائے، کچھ بڑے ہو جائے، کچھ اچیومنٹس ہمیں مل جائے. قرآن سے جڑ جائے، اس کو یوں کر کے تھام لے کہ بس اسے نہیں چھوڑنا، میں نے، یہ میری اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں اس کی محبت قائم رکھنا، میں اس کے ساتھ جڑا رہوں. تو عظمتوں والا اللہ تعالیٰ، وہ جس کو چاہے عظیم کر دے. اسی قرآن کے ذریعے ہی عظمت حاصل ہونی ہے. اصل بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے یہاں پہ؟ آپ ذرا اگر پیچھے سے مسلم ہسٹری بھی نکالیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. وہ جو اقبال کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو ترک کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ زوال کی ریزن ہے. مسلمانوں کا زوال قرآن کو چھوڑنے کے ساتھ ہے. اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہو، تو عظمت بھی کسی سے حاصل ہونی ہے؟ اسی قرآن کو تھامنے سے ہی. اور اس کو تھامنے کا مطلب محض ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے اوپر اس کو ڈھالنا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ تھے؟ خلق العظیم، بہترین اخلاق پہ تھے. تو اس کا مطلب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. یہ سب میں آپ کو مختلف احادیث اور آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے سب کی سب باتیں بتا رہی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے پھر کیا ہو گیا کہ ہمیں بھی قرآن کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا. جتنا ہم نافذ کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم عروج حاصل کرتے چلے جائیں گے. یہ عروج دو طرح کا ہے، ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی. اگر بحیثیت قوم ہم قرآن کے احکامات کو اپنے سسٹم میں، اپنے مختلف معاملات میں اپلائی کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کے لحاظ سے بھی عروج حاصل ہو جائے گا. اور انفرادی طور پہ بھی انسان اس سے محروم نہیں رہتا، یقین رکھ لیجئے. انفرادی طور پہ بھی ہر انسان جو کہ قرآن کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اس کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی عملی تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ ہے. جو اس کے مطابق چلتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرماتے. یقین کر لیں اس بات کا. تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ مجموعی طور پہ اگر نہیں مل رہا تو مجھے کیا ملے گا. ہر انسان کو فردن فردن بھی اس کے فائدے حاصل ہوں گے، اور یہ یقیناً ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے، تو آج سے پھر ہم کیا کریں گے، خاص طور پہ چونکہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات رمضان المبارک کی، تو رمضان المبارک میں ہم خصوصی طور پہ قرآن کو پڑھیں گے اور ان بلیفز کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس کے ذریعے مجھے کیا حاصل ہونی ہے، مجھے عظمت حاصل ہونی ہے، مجھے عزت حاصل ہونی ہے، جتنے میں اس کے احکامات کی پابندی کروں گی اتنی ہی زیادہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پھر میری عزت بنائیں گے۔ تو ہر انسان عزت چاہتا ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ بڑا ہو جاؤں۔ بچوں کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا آدمی بنائے۔ وہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے کہ مطلب باقی سب میں تھوڑا سا عظیم ہو جائے، تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ تو قرآن کے ذریعے بڑا آدمی بنا جا سکتا ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ خصوصی طور پہ ان کلاسز کا اہتمام کریں گے۔ ان کلاسز میں کیا ہوگا، ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم کے اندر میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ایک تو سوسائڈل ریٹ بہت بڑھ گیا۔ ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ بچے بھی، طالب علم بھی مختلف طرح کی اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ فقر و فاقہ سے تنگ آ کے بھی انہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ نیوز بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے، اور کافی چیزیں اس طرح کی 6-8 ماہ کے اندر میں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو تقریباً 3 ماہ پہلے آنٹی جی، 3-4 ماہ پہلے آپ سے میری بات ہوئی تھی، جب میں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ اس دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس ٹاپک کو رکھیں۔ تو میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اصل وجہ کیا ہے، یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب ہمارے اندر نا مایوسی اور نا امیدی آتی ہے۔ اچھا، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو ابلیس ورڈ ہے نا، ابلیس ورڈ، اس میں روٹ ورڈ کیا آتا ہے، با لام سین، بلس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب بھی جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، نا امیدی، خیر سے محرومی۔ اور جو اس کے اندر ہے نا وہ مایوس ہے، وہ ہمیں بھی مایوس کرتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان شیطانی وساوس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس ٹاپک کو آپ کو آغاز میں سمجھا دوں گی، جس کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹاپک ہمارا اس دفعہ کا ہے کہ ڈپریشن، انگزائٹی، اور اس کے جو بھی فیکٹرز ہیں، جو بھی اس کے مسائل ہیں، جو چیلنجز آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا اس کے قرآنی حل۔ سیرت مبارکہ کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ لے کر چلیں گے، اس میں سے بھی حل نکالیں گے ہم، ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی اس کام کو کریں گے، اور کچھ سائنٹیفک فیکٹس بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اگری نہ کریں، لیکن بہرحال میں اپنی ریسرچ کے ساتھ آپ کے ساتھ اس معاملے میں بات کروں گی۔ تھوڑا سا پہلے اس کو اس ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لیجیے گا۔ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہمارا جو دل ہے نا، اس کے لیے 3 الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے صدر، قلب اور فؤاد، تینوں ورڈز آئے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ صدر کس کو کہتے ہیں، ہم سینے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قلب کیا ہوتا ہے، دل۔ فؤاد کیا ہوتا ہے، وہ بھی دل ہی ہوتا ہے۔ سوال کس کا ہونا ہے، جو قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے نا کہ 3 یہ نعمتیں دی گئی، انہیں دل دیے گئے، انہیں سماعت دی گئی، انہیں بصارت دی گئی، اور انہیں دل دیے گئے۔ افئدہ کا ورڈ آتا ہے وہاں پہ، فؤاد کی جمع ہوتی ہے افئدہ، قلوب نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن مرض کا ذکر آیا تو کیا کہا، ان کے دلوں میں مرض ہے، وہاں پہ کیا تھا، فی قلوبہم، قلب آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے نا، تو کیا فرق ہے، جو سوال ہونا ہے وہ فؤاد کا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ مرض کہاں پہ آ رہا ہے، قلب میں آ رہا ہے۔ وسوسے کہاں پہ آتے ہیں، فی صدور الناس، سینوں میں آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وسوسہ آتا ہے، بے چینی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ نا کمبینیشن ہے، کچھ تھوڑا سا کمپلیکس لگتا ہے۔ اس کو جب ہم سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وعلیکم السلام، تو 3 طرح سے آپ اس کو دیکھیں، یہ ہے صدر، قلب اور فؤاد۔ یہاں تک جو صدر ہے نا، جو آؤٹر لیئر ہے، سینہ، یہاں تک شیطان کی رسائی ہے۔ باہر کا ہر ماحول وہ صدر پہ آ رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں وہ صدر پہ آ رہے ہیں۔ اب صدر کی جو کیفیت ہو رہی ہے نا، قلب کیا ہوتا ہے، الٹنے پلٹنے والی چیز، وہ اس کے مطابق الٹتا پلٹتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ افئدہ، فؤاد جو ہے نا، اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ لحم فعید جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں ایسے گوشت کو جو کہ باربیکیو کیا جا رہا ہو۔ باربیکیو کے لیے جب گوشت کو رکھا جاتا ہے نا، یعنی جیسے آگ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہر طرف سے اس کے لیے کیا ہے، چنگاریاں ہی چنگاریاں، اور وہ جلتا بجھتا سا اس میں پک رہا ہے، بھڑک رہا ہے اس کے اندر۔ تو جو ہمارا دل ہوتا ہے نا، جو فؤاد ہوتا ہے، وہ جذبات سے بھی، حالات سے بھی ہر وقت ایک انگیٹھی کے اوپر ہی ہے۔
ہر لمحہ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا افئدہ کا سوال ہونا. وہ جو جذبات میں مختلف طرح کے پریشرز میں اپنی خواہشات کے اس انگیٹھی میں جب بھٹی میں پک رہے ہو, اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہو, اس کا سوال ہوگا تم سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں آ کے ہم فیل ہو جاتے ہیں, جب سوسائڈل اٹیکس کرتے ہیں, جب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جب ہم مایوسیوں میں پڑ جاتے ہیں. پرابلم صدر اور قلب میں ہے, فیصلہ غلط فؤاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی اس بار کا ٹاپک ہے. سٹارٹنگ میں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا کمپلیکس لگ رہا ہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی. اس کو مختلف طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کیا مسائل ہیں, کیا معاملات ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمیں تینوں پہ ورکنگ کرنی ہوئی نا, صدر پہ بھی ورکنگ کرنی کہ شیطان کے وسوسوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ ہم بچ سکتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں شیطان کا حملہ مضبوط ہوتا ہے. کون سا؟ غصہ, شہوت اور غفلت. تو ہمیں سب سے پہلے اس پوائنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ غصے کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے, مسنون طریقہ کار اختیار کرنا ہے. پوزیشن چینج کر لینی ہے, پانی پی لینا ہے, وضو کر لینا ہے, اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے. وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے جس کے ذریعے کہ غصہ کنٹرول ہو جائے, شیطان کا حملہ ہمارے اوپر ویسا نہ ہو سکے. دوسری چیز کون سی؟ شہوت. ایسا فضول مواد نہ لیجئے جو کہ ہماری ارجز کو اگنائٹ کرے اور معاشرے میں بھرا پڑا ہے. آپ ایک کسی اسکوائر پہ چلے جائیں جہاں پہ ٹریفک سگنل ہوتا ہے, بڑی بڑی اسکرینز کے اوپر آپ کو نامعلوم کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ ایک ٹچ اسکرین آپ کچھ موبائل پہ دیکھ لیں, نہ بھی دیکھ رہے ہو تو ایسے ایڈز آ جائیں گے. جو آپ نہیں بھی دیکھنا چاہتے وہ آپ کی طرف اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا کہ آپ کا دل کرے اچھا میں کلک کر کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں, ایسے فضول مواد سے بچ کے رہیں. سمجھے یہ شیطان کا حملہ ہے, مجھے رکنا ہے, مجھے اس میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ غفلت. آپ جانتے ہیں غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دل اگر غافل ہو, غفلت کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں نا, تو دعا قبول نہیں ہوتی. ہمیں پہلے اپنے دل کو ساتھ جمع کرنا ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنے کے لیے. تو غفلت کی حالت ہر وہ لمحہ ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں. اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہی اصل غفلت ہے نا. اپنے مقصد حیات سے غفلت بھی غفلت ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں غفلت سے بچنا ہے. غفلت سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے ذکر. اور ذکر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ دلوں کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ ذکر کرنے والے دل کی مثال کیسے؟ جیسے زندہ ہو, اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ دل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ذکر کے ذریعے غفلت سے بچنا ہے. اگر ہم ذکر سے باہر رہتے ہیں, ہم ذکر نہیں کرتے, شیطان کا حملہ آئے گا. اور ذکر کے 3 پوائنٹس آپ ساتھ ہی یہاں پہ لے لیجئے. ذکر کے 3 پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ ایک ذکر کا طریقہ کار ہے تسبیحات اور اسماء حسنہ. جو اذکار ہم پڑھتے ہیں, تسبیحات ہم پڑھتے ہیں, اسماء حسنہ پڑھتے ہیں, وہ ذکر کا طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ ہے ذکر کا نماز. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. قرآن ہمیں بتاتا ہے, سورۃ طٰہٰ میں ہے. تو اس کا مطلب ہے ذکر کا دوسرا ذریعہ ہے نماز. نماز کے ذریعے ذکر کرنا ہے. تیسرا ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا. ٹھیک ہے, کہ یہ ذکر ہے. تو تیسرا ذریعہ ہمارے پاس ذکر کا آ گیا قرآن. ان 3 میں سے اگر آپ نوٹس کریں نا, یہ بڑے بڑے آپ کو بتا رہی ہوں, انہی میں استغفار بھی آ جاتا ہے, ان میں ہی باقی سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یعنی جہاں پہ اذکار کا ذکر آ رہا ہے نا, وہاں پہ استغفار کو بھی لا سکتے ہیں. تسبیحات میں جہاں پہ آ رہے ہیں, ذرا نوٹس کیجئے گا. تسبیحات اور اسماء حسنہ پڑھنے ہو کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, کپڑے پریس کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہے. کر سکتے ہیں نا, بالکل. جب ساتھ ساتھ گنگنایا جا سکتا ہے تو ساتھ ساتھ ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ذکر کا ذریعہ وہ ہو گیا کہ ہم مصروفیت کے عالم میں بھی ہیں, ہم کام بھی کر رہے ہیں, تو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے, درود شریف بھی اس میں آ جاتا ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ اپنی تمام مصروفیات کو نو بول کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو اس کے ٹائم کے اندر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب ہمارے پاس مصروفیات کی بھرمار بھی ہو, ہمیں اس ٹائم کو روکنا ہے کہ ٹھہرو, پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہو گیا, میں نے نماز پڑھنی. تو یعنی مصروف ترین وقت بھی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو نو بول کے نماز پڑھی جائے گی. قرآن مجید کو آپ دیکھیں رات کی گھڑیوں میں, ٹھیک ہے, جس وقت آپ فارغ ہیں, جب موبائل فون کھول کے ریلز اور شارٹس دیکھتے ہیں نا کہ اب میں تھوڑا ریلیکس کر لوں, آرام کر لوں, شکر ہے کچھ ٹائم ملا, کچھ وقت ملا, کرتے ہیں نا, اس ٹائم قرآن کھولیے. تو وہ یعنی جو آپ کا فری ٹائم ہے,
ایک ہو گیا جب آپ مصروف تھے، مصروفیت میں بھی اللہ کا ذکر ہو گیا، ساتھ کر سکتے تھے. کچھ ایسا اللہ کا ذکر کا ٹائم ہے جس میں آپ کو مصروفیت کو نو بولنا ہے، اور کچھ ایسا فری ٹائم ہے جب آپ بالکل فری ہیں، آپ کے اوپر کوئی مصروفیت کا دباؤ نہیں ہے. اس ٹائم میں کیا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ 24 آورس کو اس میں ذرا سیٹ کر لیجئے، آپ ریگولیٹ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ذکر والا ہو جائے گا. اور جو رات کو سوتے وقت ذکر کر کے سوتا ہے اور صبح اٹھتے ساتھ پھر ویسے ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر کی حالت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آخری کام کیا ہو رہا تھا؟ ذکر. تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہم نے شیطان کے حملے کو روکنا ہے. یہ ہو گیا صدر کے اوپر کام، مختصر آپ کو بھی بتائیں. دوسرا آ گیا قلب. قلب کیا ہے؟ قلب ہے الٹنے پلٹنے والا دل. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مختلف طرح کی نا پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. آج ایک چیز سے بڑی محبت ہو رہی ہے، کل اسی چیز سے نفرت ہو رہی ہے. آج وہ بہت ضروری چاہیے، کل وہ موجود ہے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جذبات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے. قلب والا جو حصہ ہے اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا مانگی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یہ ٹھہرا رہے کس کے اوپر؟ دین کے اوپر ٹھہرا رہے، دین پہ ثابت قدم رہے اللہ. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اسے زبردستی اس جگہ پہ لانا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اور کوشش بھی کیا کرنی ہے؟ اس کو کہاں پہ ہم نے ٹھہرانا ہے؟ دین کے اوپر ٹھہرانا ہے. اگر ہم اسے دین پہ نہیں ٹھہراتے تو کیا ہوگا؟ دل میں مرض آ جائے گا. جیسے جیسے مرض آئے گا، تو جیسے ہم نے وہ بات کی تھی نا کہ ایک آؤٹ سائڈ اینیمی ہے اور ایک آپ کے اندر وہ غدار تلاش کرتا ہے. جب دونوں کی آپس میں ساز باز ہوگی تو ہی حکومت ہوگی، ورنہ آپ کو وہ قابو نہیں کر سکتا. تو نفس جو ہے نا، اس میں ساتھ چل پڑتا. یہ جو میرا دل یہ کہہ رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا، ذہن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے، پر میرا دل یہ کہہ رہا ہے. دل کی سنو، دل سے جیو. پتہ نہیں کیا کیا ایسے بچوں کے لیے سلوگنز بنا دیے کہ جس میں وہ من کی آواز، پتہ نہیں ایسے ایسے سلوگنز میں سنتی ہوں، یا اللہ بچوں کو کس رستے پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس دل کو تو کنٹرول کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس کو ثابت قدمی دیا اللہ. تو ہم کہتے نہیں جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے. اس کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں مرض آ جائے گا، اور اس میں اگر مرض آ گیا تو ہم بیمار ہو جائیں گے. یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ یہ اعتقادی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں. قرآن مجید ہی اس سے، اب ادھر بچنا ہے ہم نے، اس قلب کو ٹھہرانا ہے. تو شفا کہاں سے آئے گی؟ صدر اور قلب کے لیے شفا ہے قرآن. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سورج یونس کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 57. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نا، وہ ہے صدور کا، شفاء لما فی الصدور. ٹھیک ہے. تو صدر کے لیے جو شفا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اس کا مطلب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچیں یا ہمارا دل دین کے اوپر ٹھہرے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو تھامنا ہوگا. اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. حامیم سجدہ کی ہے یہ آیت. اسی طرح ایک اور جگہ بات آتی ہے اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی کرتا ہے. یعنی اسی قرآن سے ایمان والوں کو شفا مل رہی ہے اور ظالموں کو کیا مل رہا ہے؟ مزید خسارہ، جب وہ اس میں اعتراضات کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سورۃ اسراء کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر اعتقادی اور اخلاقی بیماری کے لیے ہمیں کس کو تھامنا ہے؟ قرآن کو تھامنا. اب یہ اعتقادی بیماریاں ہیں کیا؟ اعتقاد کی بیماریاں ہیں کفر، شرک، بدعات. یہ ساری اعتقاد کی، عقیدے کی برائیاں ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ اس کی بیماریاں ہیں. نفاق، یہ بھی اسی کی بیماری ہے. اور اخلاقی برائیاں کون سی ہیں؟ حسد، بغض، غیبت، گالی گلوچ، حرام کھانا. یہ ساری چیزیں انسان کو، یہ انسان کے اخلاق کی برائیاں. لوگوں کا مال ناحق کھا جانا، یہ سب اخلاقی بیماریاں. ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے تھامنا کس کو ہوگا؟ شفا کہاں سے لینی ہے؟ قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس میں سے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے سینوں کے امراض ہیں نا، سینوں کے امراض ہیں، ان کی ہم شفا قرآن سے ڈھونڈیں گے. ویسے آپ کو بتاؤں، قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج. ٹھیک ہے. اگر جسمانی بیماریوں کا علاج نہ ہوتا تو معوضات جو ہے
معوذتین پڑھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پڑھے جاتے تھے. پھر آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ، وہ بھی شفا ہے، اس کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، لیکن اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں کے لیے تو لازمن، یعنی اگر آپ کسی چیز کو لے سکتے ہیں تو وہ قرآن ہی ہے. آپ کسی اور طرح سے اس سے شفا حاصل نہیں کر سکتے. آپ اگر دیکھیں نا، طب نبی کتاب بہت مشہور ہے، اور اس میں آپ امام ابن قیم کی جو تمام کی تمام جو انہوں نے ٹپس بتائی ہوئی ہیں اور مسنون طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں، ان میں آپ ساتھ دیکھیں، اس میں دعا کا پورا چیپٹر ہے کہ کس کس طریقے سے ذکر کر کے کن دعاؤں کے ساتھ ان چیزوں کو افیکٹو بنایا جائے گا. یعنی صرف دوائی کام نہیں کرے گی، دعا کے ذریعے ان کو افیکٹو بنانا بھی ضروری ہے. تو وہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ اسی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوں گی، قرآن کے ذریعے. تو اس بار کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے یہی، مایوسی سے نکلنا ہے ہمیں، ان تمام بیماریوں سے جو ڈپریشن کے ذریعے آتی ہیں. اب یہ کون کون سی ہیں؟ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا؟ قلب، صدر اور فؤاد کی سمجھ آ گئی. فؤاد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس وقت صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ کی مدد ہوتی ہے بندے کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اس سے غلط اور صحیح میں فرق ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ، جب وہ وساوس کو نہ بولتا، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ یہ ایک فرقان دے دیتے ہیں، وہ بھی قرآن سے حاصل ہوتی ہے، کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بات میرے اندر آ رہی ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور وہ اس کو پھر انکار کر دیتا ہے، وہ اس وسوسے کے پیچھے نہیں پڑتا. اسی طرح اس کو اپنے سیلف کنٹرول بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ دل یہ کہہ رہا ہے مگر حق یہ نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو حق ہی کہنا ہے، مجھے ہے حکم اعضا، یعنی مجھے حق بات پہ چلنا ہے، مجھے انصاف کے ساتھ ہی رہنا. دل کچھ بھی کر رہا ہو، پھر دل ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا. تو سیلف کنٹرول بھی قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو اب ان تمام پوائنٹس کی طرف آتے ہیں جو کہ اس ڈپریشن کے معاملے میں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انسان کی نیڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی نیڈز کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل جو انسان کا کمبینیشن ہے دل کے ساتھ، اس کی نفسیات کا بہت گہرا تعلق ہے. نفسیات کے ساتھ ہی ہمارا دل چل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کوئی ہوتا ہے نا، اس کی ول پاور ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے نا. بعض لوگوں کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے انہیں، کچھ لوگ پینک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ غلط فیصلے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہسٹیریکل ہو جاتے ہیں کہ ان سے نامعلوم کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں میرا یہ انٹینشن نہیں تھا. یہ سب ہوتا ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے. ان شارٹ ان سب چیزوں کو کریں نا، تو میں نے ایک لفظ ڈھونڈا تھا، وہ تھا مضطرب. ہم مضطرب دل والے ہیں، سب کے سب، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے انسان تک، بوڑھے انسان تک، سب کے سب پریشان ہیں، بے چین ہے. کس بات پہ بے چین ہے سمجھ نہیں آتا. کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ بہت امیر شخص سے پوچھ لیں، چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں، وہ سب یہی کہیں گے کہ بس جی سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے جی، بس جی الحمدللہ. وہ بس جی الحمدللہ ہے، اصل الحمدللہ دل سے کلمہ نہیں نکل رہا. بس جی الحمدللہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی جو بھی ہے ٹھیک ہے جی. ایسے نہیں. یہی اصل مسئلہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہم سکون میں نہیں ہیں، اور مختلف طرح کی بے چینیاں ہمیں پکڑے ہوئے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے بیس پوائنٹ سے کہ انسان کی نیڈز کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے بنایا، اس کی نفسیات کیا ہے، اس نفسیات میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر کبھی غلطی سے ٹریگر ہو جائیں تو انسان کے اندر مایوسیاں آ جاتی ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم تھوڑا سا ایسے ہیبیچول ہو کے بھی عادت بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل، ہمیں اسٹیٹس کی دوڑ لگ گئی ہے، عادت ہے، سکون ختم ہو گیا، آپ تھوڑے پہ خوش نہیں ہو سکتے اب، کیونکہ اس دوڑ میں پھنس گئے. اسی طرح نمبروں کی دوڑ لگ گئی، بچہ پریشان ہو گیا، وہ جتنی مرضی محنت کر لے، جب تک وہ ٹاپر نہیں ہوگا، ایک ہی ٹاپر ہوگا نا، باقی سارے بے چین. یہ کچھ ایسی عادتیں ہم نے اپنا لی ہیں جن کی وجہ سے ہم بے چین ہو گئے. تو اب اس ماحول کو، اس سسٹم کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ریاست تو ہمیں دی ہے نا، دی ہے نا. تو اس میں جو دل ہے وہ اس ریاست کا مالک ہے. تو ہم اس کو شفا دیں گے قرآن کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے یہ تمام سیشن آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو سیشن ہو. ہم پیسمزم سے آپٹیمزم کا سفر طے کریں، مایوسی سے امید کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، اور یہی ڈپریشن اور انگزائٹی کا توڑ ہے. آپ دوائیاں کھا کے ان جذبات کو صرف کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. سیروٹونن دے لیں اپنے آپ کو کہ جی یہ کیا ہے جی، ہیپینس کا ہارمون ہے، آپ تھوڑا خوش ہو لیں گے، عارضی خوش ہو لیں گے، اس کا اثر ختم ہوگا پھر وہیں کے وہیں، بلکہ پہلے سے بھی بری حالت ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کی بجائے، ان ٹرینکولائزرز کی بجائے
قرآن کے ذریعے ہم چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتاؤں, دو سائنسدان تھے, یہ بھی سائنٹیفک وے میں بھی آپ کو بتاؤں تو دو طرح کے سائنسدان تھے آج سے کافی ٹائم پہلے, جب یہ سائیکالوجی کا ایک نیا نیا یہ جو علم شروع ہوا تھا نا, تب بڑے لوگوں نے سائیکالوجی رکھی اور سائیکائٹرسٹ بنے, اور یہ سارا کچھ کچھ کلینکل ہے, کچھ باتوں کے ذریعے کر رہے ہوتے. تب دو طرح کے سائنسدان تھے, ایک فرائڈ تھا جس کی سائنس کے اوپر ہم زیادہ چل رہے ہیں, سائیکالوجی پہ, اور ایک اور سائنسدان تھا مجھے اس کا نام نہیں یاد, لیکن اس کا خیال تھا کہ ہم اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, کسی اور ایکٹیو کام میں نکال لگا لیں, تو جو پرانے خوف یا ٹینشن جو سابقہ زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ ٹراما گزرا ہے نا, وہ تبدیل ہو سکتا ہے, ہم اس کو بھول جائیں گے, ہمارے اوپر سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. جبکہ یہ جو سائیکالوجی جس کے جو فرائڈ تھا وہ کہتا تھا نہیں, آپ کو اگر کسی بچے کو پیرنٹ نے ابیوز کر لیا, ساری زندگی اب اس کے ساتھ یہ رہے گا, اب تو ساری زندگی وہ ٹراما میں رہے گا, کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا, اب اس کے ساتھ نکل نہیں سکے گا, اب اس کو ریگولر سیشنز چاہیے, اب اس کو پراپر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ چاہیے, سائیکیٹرسٹ کے سیشنز چاہیے, اور مستقل یہ ایک بزنس ہے, یہ ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو خدا را اس لحاظ سے بھی سمجھیے کہ کہاں سے کیا بات آ رہی ہے اور کیسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کچھ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ ساتھ ہے نا, تو کچھ نہیں ہوتا. جی اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ نا نارسسسٹ ہوتے ہیں, جی 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 جی, اور بڑے لوگ ہیں بھی ایسے جو نماز قرآن اور ان چیزوں کے پابند بڑے ہیں, ہوں اتنے ایک اسٹرکٹ ہے کہ خود پینک کر کے اگلے کو پھر خود ایزی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نارسسسٹ کا کیا حال ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے. دیکھیں ان کے اپنے اندر بھی دیکھیں نا, ایک طرح کی بیماری چل رہی ہے کہ وہ اس قدر خود پسند بھی ہیں اور اپنی بات پہ ہی وہ اس طرح سے رہتے ہیں کہ جو ہاں میں کہہ رہی ہوں بس وہ صحیح ہے, باقی سب نہیں چل سکتا, اور ان کے سامنے آپ اس طریقے سے بات کرو تو بات بھی غلط ہو جاتی ہے. لیکن اس کو بھی ہمیں اسمارٹلی ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں بات پتہ کیا, جہاں ہم بات کو کنونس نہیں کر پاتے نا, وہاں ہمیں لیو اٹ کرنا ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہم ہر کسی کو کنونس نہیں کر سکتے, ہمیں ڈیل کر کے اچھے نوٹ پہ اللہ حافظ بولنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے, وہاں پہ بھی تمام کفار کے ساتھ جب بھی مجادلہ ہوا, جب بھی بات ہوئی, تو پھر کیا ہے, پھر یہی ہے کہ آخر میں کیا کہا, لکم دینکم ولی دین, ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کے پوائنٹ آف ویو کو چینج نہیں کر سکتے, تو آپ کو بڑے اسمارٹلی اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ میں نے دیکھی اور مجھے اس چیز نے بہت زیادہ کلک بھی کیا, پازیٹیو نوٹ پہ کریں تاکہ دوبارہ بھی بات کا کوئی رستہ رہے, ٹھیک ہے نا. پازیٹیو نوٹ پہ اس کو چھوڑ دیں, اپنے ذات کی تشفی نہ چاہیے, پازیٹیو نوٹ پہ اس کو چھوڑ دیجیے تاکہ بعد میں بھی اصلاح کی گنجائش رہے. ہم نہ نارسسسٹ بن جائیں, ہم تو نہ ویسے بیہیویئر کریں کہ نہیں میں صحیح ہوں. صحیح تو ہوتے ہیں بعضوں کا, لیکن بعضوں کا سب کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صحیح ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اندر ضد آ جاتی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں مانتے. تو اس لیے بڑا اسمارٹلی اس چیز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ اصل میں ایک بزنس بھی اس چیز سے جڑا ہوا ہے. جو دیکھنا چاہیں, جو سمجھنا چاہیں یا ریسرچ کرنا چاہیں, ان کے لیے اوپن ہے, آپ کے پاس سارے فورم موجود ہیں, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا, لوگوں نے بھی اس چیز کو کیا, ایجوکیشنل سسٹم نے بھی اسی چیز کو چلایا. آپ دیکھیں میڈیکل سائنس ایک پوری کی پوری کھلی پڑی ہے, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہی, لیکن میرے خیال میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اونلی سولوشن ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا, ٹھیک ہے. یہ سولوشن نہیں ہے, یہ آپ کا صرف وقت گزار رہا ہے, اور آپ آہستہ آہستہ ان میڈیسنز کے عادی ہو جاتے ہیں, ان سیشنز کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر یہ افیکٹو نہیں رہتے, پھر آپ نیا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, نئی میڈیسن ڈھونڈتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ آن اینڈ آن, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ کے اندر کا وہ جو سپارک ہے نا, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ بجھ جاتا ہے. جبکہ میرے خیال میں وہی سپارک اصل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی میں زندہ ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے اندر سے نکل جائے, جس کو ول پاور بھی کہتے ہیں, وہ سپارک اگر نکل گیا تو پھر اس کے بعد باقی کچھ نہیں ہے. آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آپ کچھ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہو اللہ کے لیے, ایمان والے کیا ہے اللہ کے لیے. تو ہمیں وہ چیزیں امید نہیں دلاتی. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہے. یہ سیشن آپ کو سائنس سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف لگے, لیکن میں نے اس چیز کو ایسے ہی فیل کیا ہے, اور پرسنل ایکسپیرینس سے بھی اس بات کو کہہ رہی ہوں. کچھ انسان پہ آ جاتے ہیں کچھ ایسے ٹف حالات اور کچھ ایسے زندگی کے مسائل جن میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن یقین کریں مجھے ایک ٹیبلٹ نے بتا دیا تھا کہ یہ میری اصل میں میری ول پاور اور میری ایک جو اوپینین ہے یا میرا جو اپنا سپارک ہے, یہ سے توڑ کے مجھے کچھ سے کچھ بنا دے گا. میں نے نہیں بننا انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا مانگی اللہ تو تھام لے بس, اور اللہ تھام لیتا ہے, اللہ تھام لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی بات کے اوپر ہی
کہ میں نے اس سیشن کو رکھا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ تھام لے، ہم سب اللہ کی طرف اس بات کی درخواست کریں کہ اللہ تو ہمیں تھام لے. ہمارا دل مضطرب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ اس دل کے اندر کون سی بے چینی ہے، کون دنیاوی مسائل سے تنگ ہے، کوئی رزق سے تنگ ہے، کوئی بچوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ کی اولاد صالح نہیں ہے، کچھ بیمار اولاد والے ہیں، کچھ کے پاس قرض کے مسائل ہیں، کچھ ویسے ہی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، کچھ بعض ایسے ہیں اب تو ایک یہ نیا مسئلہ آ گیا اپنی شکل سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے فیملی سے خوش نہیں ہے، سبلنگ سے خوش نہیں ہے. ایسے ایسے ناخوشی کے اور ناشکری کے رستے نکل آئے ہیں، ایسے ایسے مسائل پیدا ہو گئے جو پہلے نہیں تھے، جو سوچ میں نہیں آتے تھے مگر اب موجود ہیں. کچھ کمپلیکسز میں ہیں، کچھ انفیریورٹی کمپلیکسز میں ہیں، انہیں کمتری کا احساس ہوتا ہے، کچھ کے اندر مزریز ہیں، وہ سیلف پٹی میں اتنا زیادہ ہے، انہیں لگتا ہے بس میں ہی بس مظلوم ہوں، باقی ساری دنیا بہت اچھی، باقی سب کمفرٹ میں، بس میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے. خود ترسی میں پڑے ہوئے، سیلف پٹی مطلب خود ترسی میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں مل کے نا یہ دلوں کے ایسے امراض ہیں جنہوں نے ہمارے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن کو ایسی جڑ دے دی ہے کہ اب سب کچھ جو صحیح ہوتا ہے ہمیں وہ دکھتا نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گی. اشفاق احمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ کہتے میں نے ایک بار نا اپنے پوتے سے کہا کہ دیکھو ایک کہتے میری ونڈو کے باہر نا پارک تھا، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو پارک کا موسم کیسا ہے، وہاں پہ کتنی اچھی چیز نظر آ رہی ہے، کتنا اچھا ویدر ہے، کتنی گرینری ہے، کیا کچھ ہے. کہتے میں نے دیکھا اپنے پوتے کو کہ وہ نہ بس ونڈو پہ ہی دیکھے جا رہا ہے. میں نے پھر بڑے دھیان سے دیکھا کہ وہاں کیا ہے ایسا. دیکھا تو وہاں پہ ایک مکھی مری ہوئی نا وہاں پہ چپکی ہوئی تھی. اسے پورا منظر نہیں نظر آیا. نظر کیا آیا؟ وہ مکھی ایک نظر آئی. تو ہم نے بھی نا اپنی آنکھوں کو وہ اس مری ہوئی مکھی کے اوپر مرکوز کیا ہوا ہے، باقی سارے کا سارا منظر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے دیکھنے کا نظریہ، دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہونے سے بھی منظر کلیئر ہو جاتا ہے. پرابلم کہیں نہیں ہوتی، پرابلم صرف ہماری اپنی نفسیات میں ہوتی ہے، اصل میں پرابلم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سیشن میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اصل مسئلہ ناشکری کا ہے. سم اپ کر دوں آپ کے لیے بات کو، اصل مسئلہ صرف ناشکری کا ہے. ناشکری کو بھی مختلف انداز سے ہم دیکھیں گے، مختلف معاملات میں دیکھیں گے، لیکن اصل بات ہی یہ ہے کہ ہم جتنے شکر گزار ہو جائیں گے اتنے مطمئن ہو جائیں گے، جتنے شکر گزار ہو جائیں گے. یہی ہے اصل میں پیسمزم سے آپٹیمزم کا سفر، یہی ہے نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کا سفر. اور جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں نا تو ہر چیز میں ہم کس طرف جاتے ہیں؟ ہم کنسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک وہ جو کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اصلاحی کام کرتے چلے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، فساد ہی کیے جاتے ہیں، غلط ہی کیے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہو کیئرس، نہ وہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں نہ وہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم کیسے بنے؟ صالح بنے. صالح کون ہوتا ہے؟ جو امپروو کرنے والا ہوتا ہے، جو کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ والا ہوتا ہے. یہی ہے اصل ریکوائرمنٹ کہ خود بھی ٹھیک ہونا ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تمہارا ماحول بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تم سے جڑے باقی لوگوں کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہی تو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو اس کا مطلب ہے ہمیں پازیٹیوٹی بھی چاہیے، ہمیں کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ بھی چاہیے. جی میوٹ کیجئے گا، رابعہ جی سے میوٹ کر دیجئے. تو یہی اصل مسئلہ ہے ہمارا، ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہے. اب آج آپ نے گھر جا کے سوچنا ضرور ہے کہ کن کن چیزوں میں یہ سوچتی ہوں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ سب کا سوال ہے، سب کی بات. یہ حالات کبھی نہیں بدل سکتے، میں نے بڑا آزما کے دیکھ لیا، نہیں بدلتے. اس کو جتنا مرضی سمجھا لو یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، مالی حالات بہتر نہیں ہو رہے. مائنڈ ہی سیٹ کر لیا نا اس بات پہ، ہاں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور اس کو نہ جوڑیے گا توکل کے ساتھ. ذرا توکل کیا ہوتا ہے؟ جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں پہ انسان سوچے کہ میرا رب مسبب الاسباب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہونا پر میرا بھروسہ میرے رب پہ ہے، وہ نکال دے گا اس میں سے رستہ. سامنے سمندر ہے نا تو حساب مارنے سے وہ 2 حصے میں بدل جائے گا. توکل ہے اس کا، یوں سمجھے کہ وہ دوائی جو ہم کھائیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہماری یہ بیماری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ کی سٹیپس رکھ دی ہیں، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان کی جو
ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، جیسے جیسے آیات آئیں گی ویسے ویسے ہم ان پہ کریں گے ہائی لائٹ. اس میں انشاءاللہ تعالی ہم انہی مسائل کو کریں گے جو کہ ہر گھر کے ہیں، ہر دل کے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، نامعلوم کیوں پریشان ہے. یہ بات نہیں ہے کہ حالات مشکل نہیں ہے، مشکل ہے، میں جانتی ہوں مشکل ہے، لیکن ذرا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا بتایا. طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمزور کی طرف دیکھو تو پھر کیا ہوگا، شکر گزار ہو جاؤ گے. ذرا غزہ کی طرف تو دیکھیں، سوڈان کی طرف تو دیکھیں، کشمیر کی طرف تو دیکھیں، بہتر حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار نا انسان کو، اصل بات یہ کہ انسان کو مطمئن ہونا ہوتا ہے، خود اطمینان چاہیے. 3 طرح کی ٹرمز کو ذہن میں کر لیجیے. ایک ہے قلب مکروب، جو بڑا بے چین سا ہوتا ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہے، کرب سے ہے مکروب. قلب مکروب جو ہر وقت کرب میں رہتا ہے، ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے، اور اس کو ہر وقت تکلیف ہی تکلیف ہوتی رہتی ہے، وہ کرب میں ہی رہتا ہے. ایک ہے دل مضطرب، جو بے چین رہتا ہے، انگزائٹی جسے ہم کہتے ہیں نا، جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بس ڈرا ہی رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کنفیوز دل، ٹھیک ہے، جس میں خلجان ہوتا ہے کہ وہ بالکل نا کسی بات کے اوپر اپنے ڈیسیژن پاور نہیں رکھتا، اس سے صحیح فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اس کی ڈیسیژن پاور کمزور ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے قلب سلیم، ٹھیک ہے، جو کہ ہر چیز سے سلامت رہتا ہے. تو یہ سفر انشاءاللہ تعالی قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کی طرف کا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں رکھ دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آج آپ سوچیں اور سوچتے چلے جائیں کہ کیا واقعی ہم سب نہیں چاہتے کہ ہم اس چیز کی طرف آئیں. میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس چیز پہ کام کیا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا. اس دفعہ سنا ہے کہ کچھ لوگ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن بہرحال امید کرتی ہوں جو لوگ ساتھ جڑیں گے ان کو ایک ڈیفرنٹ وے میں اپنے مسائل کا حل بھی ملے گا. قرآن تو ہم پڑھیں گے، قرآن وہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارے ان مسئلوں کا حل دے رہا ہے. تو اس دفعہ ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے. بچوں کے پیپرز ہیں، پریشانی ہے، مالی حالات تنگ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے. بعض لوگ تو واقعی ایسے بیمار ہیں جنہیں واقعی ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ انسان پورا تھا اور اب وہ کیا ہو گیا، اب اس کی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی کمزوری آ گئی، بازو پاؤں کسی جگہ، کسی کو سٹروک ہو گیا، اب لائف ٹائم اس کو اس کے ساتھ مینج کرنا ہے. تو کیا وہ بالکل واقعی مایوسیوں میں چلا جائے؟ وہ واپس ٹھیک تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہر وقت وہ واقعی قلب مکروب بن کے گزار دے، کرب میں گزار دے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا ہر وقت وہ مضطرب بھی رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈرتا ہی رہے. ان چیزوں سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے نا، ہم ایک سچے پکے مومن نہیں بن سکتے. غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں، سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں. اپنوں نے ستایا، اپنے پیارے جو تھے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، جن کی آپ دیکھیں کتنا زیادہ، اور اپنوں نے اپنایا ہی نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ یہاں سے اب جاؤ، جلا وطن کر دیا، جلا وطن کر دیا. کھانے پینے کا سوشل بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ، کس کس طرح کا بائیکاٹ نہیں کیا. اور یہ سارے مسائل دیکھتے ہوئے بھی کیا انہوں نے حق کو چھوڑا؟ کیا کبھی آپ ایک کلمہ ایسا دیکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا ہو جس سے لگتا ہو کہ مایوسی ہے؟ نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حجرہ مبارک میں تو کوئی قابل قدر چیز ہی نہیں ہے، کیسر و کسرہ تو جو ہے وہ اتنے محلات کے مزے لوٹے، اور یہاں پہ جو قوم کا رسول ہے وہ چٹائی پہ اس طرح سے ہے کہ گال مبارک پہ نشان پڑے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ وہ تو دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن تھے، یہ مجبوری نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی سمپلیسٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلیسٹی کو پسند فرمایا تھا. تو اس کے اندر راحت ہے، جتنا ہم سمپل ہوں گے اتنی ہمارے اندر راحت آئے گی. تو یہ سیرت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے کہ تکالیف آئیں گی، ایسا نہیں ہے تکالیف نہیں آئیں گی، لیکن دل کا اطمینان نہیں جانا چاہیے، دل کو قلب سلیم رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، کس وقت جا کے اتنی بڑی بلیسنگ انہیں حاصل ہوئی ہے، اور وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا،
جو اتنے لمبے ٹائم کے بعد انہیں حاصل ہوا، اور بچہ کیسا، اتنا ایمان والا، اسماعیل علیہ السلام جیسا، کہ جس کی ایک ایک بات، ایک ایک اخلاقی اور عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے جو ان کی ہر بات ہے، باپ تو قربان ہوتا ہے، ماں تو قربان ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر کہ میرا بچہ کتنا نیک ہے، ہوتا ہے نا. یہ مجھے بڑا پیارا ہے، ہر نیک عمل ماں باپ کے دل میں محبت بڑھا رہا ہوتا ہے، جگہ بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے خواب کے ذریعے کہ کیا ہے، کہ اس کو ذبح کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے فرما برداری نہیں کی نا. لیکن آپ کو کسی جگہ ایسی بات نظر آتی ہے؟ پھر جب آگ میں پھینکا گیا تھا اس جگہ پہ دیکھیں، کسی جگہ پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی مایوسی، کوئی ڈپریشن، کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہو؟ نہیں. اچھا مقابلہ کر کے دیکھیے اس بات کا، نمرود بے چین تھا، اسے بڑی ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ میری یہ بادشاہت چلی جائے گی، یا یہاں پہ یہ جو سارے بتوں کا جو ہماری چل رہا ہے سسٹم، یہ سب خراب ہو جائے گا، تو اس کو تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، اسے آگ میں پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے پھینک دو. ہاں یہی کہا تھا نا انہوں نے، ہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے. تو کہاں سے آتا ہے یہ ایمان کہ سب کچھ سامنے منظر خراب ہے لیکن دل کے اندر سکون اور اطمینان ہے؟ یقیناً اللہ کے ساتھ سے آتا ہے، توکل علی اللہ سے آتا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے. اس سیشن میں ہم اسی تعلق کو بنائیں گے، اللہ کا اور بندے کا جو آپس میں تعلق ہونا چاہیے، جس تعلق کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر مایوسیاں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اندھیرے مایوسیوں کے نہیں ہو سکتے، بے چینیوں کے نہیں ہو سکتے، کنفیوژنز کے، شکوک کے، مختلف طرح کے پرابلمز کے اندھیرے نہیں ہو سکتے جن کی وجہ سے ہم روشنی کی طرف نہیں دیکھ رہے. وہ سارے اندھیروں سے جب اللہ ولی ہو جاتا ہے تو اللہ نکال دیتا ہے. اور اللہ کے جو ولی ہے پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ کے جو ولی ہے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں اندیشے ستاتے ہیں، نہ ماضی کا غم ستاتا ہے، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسوں کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر سب کچھ میرا رب. تو اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو بات یہ ہے کہ جب ہماری تمام کی تمام انٹینشنز اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، ہماری سوچیں اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور ہمارے تمام مسائل، معاملات، چھوٹی موٹی خوشیاں، غم، سب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بے چینیاں نہیں ہوتی. ہمیں یہ ہوتا کوئی تو میرا درد سمجھے، کوئی تو میری بات سنے. تم سمجھ نہیں سکتے مجھے کیا، میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں. یہی ہوتا ہے نا، میں جو بھی میرے اوپر تکلیف آ جائے وہ سمجھ نہیں سکتی، یا وہ سمجھ نہیں سکتا، میری اولاد کو پتہ نہیں چلتا، میرے شوہر کو پتہ نہیں چلتا، میرے ماں باپ نہیں مجھے سمجھ سکتے کہ میرے اندر کیا چل رہی ہے. اللہ سمجھتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، 3 پوائنٹس رکھ لیجئے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. جب ہماری طلب، ہمارا مقصود، ہمارا محبوب اللہ رب العزت ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی ہو گئے، اور پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو گئے. پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یقین کر لیں، یقین رکھ لیں، کسی اور چیز کی ضرورت. اسی طاقت کے ساتھ آپ لوگوں نے زندگی گزارنی. اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن پسند ہے، وہ ڈرا سہما اور کمزور مومن نہیں پسند. ہمیں مضبوط بننا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف فزیکلی مضبوط ہونا ہی مضبوط ہونا ہے، ہمیں ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. 3 طرح کی نیڈز ہیں انسان کی، ایموشنل، فزیکل اینڈ اسپرچل. ایموشنل نیڈز، جذباتی ضروریات. اسی کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیئرنگ ہینڈز اس کے لیے ہوتے ہیں، ماں باپ کے. ایموشنز کے ساتھ ہی نا، محبت سے میرا بچہ. آپ کو پتا ہے کہ بچے کو گود میں اٹھانے سے سیروٹونین بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیار کرنے سے، یہ سب چیزیں کرنے سے وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، جذبات کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے. انسان کی ضرورت ہے جذبات کی تسکین. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے دوست آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی ایموشنلی تو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اب اس سے بھی تھوڑا آگے جاتے ہیں، کچھ اور ضروریات آگی، کچھ اور طرح کے ایموشنز آگے، اسپاؤس مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے نا، یہ سب کچھ بنایا. اس کے بعد اب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مجھے سہارا دینے والا ہو. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، یہ بھی ایموشنل ہے. یہ ساری ایموشنل سپورٹ کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. یہ نیڈز ہے نا انسان کی، اللہ نے انسان کی نیڈز کا بڑا خیال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں فزیکل نیڈز. فزیکل نیڈز میں جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ پرووائڈ کیا. سانس لینے کے وقت آکسیجن کی ضرورت ہے، فزیکل نیڈ ہے ہماری.
خوراک کی ضرورت ہے، اور بہت سی فزیکل نیڈز ہیں، ہماری نیند، ہمارا سکون، ہر چیز ہماری فزیکل نیڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پرووائڈ کی ہے۔ تیسری چیز ہے ہماری اسپرچول نیڈ، ہماری روحانی ضرورت، یہ روح ہے نا آسمان سے آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی وہیں سے چاہیے، وہ قرآن کی صورت میں اللہ نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان تینوں کو جب تک ہم بیلنس نہیں کریں گے نا، ہم اچھے مسلمان، اچھے مومن اور اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی دیکھیں، کبھی انسان کو شدید بھوک لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں دل لگ رہا ہوتا ہے؟ نہیں لگتا، نماز میں بھی دل نہیں لگتا، اور خام خواہ غصہ آ جاتا ہے، ایموشنل بیلنس خود ہی خراب ہو گیا، اسپرچل بیلنس بھی خراب ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ فزیکل نیڈ پوری نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایموشنلی انسان تھوڑا سا کسی جگہ پہ مشکل کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بھوک اڑ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے نا بھوک، کسی چیز میں اور دل نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ اسی میں اب سیڈ سانگ سن رہا ہے، کوئی کوئی کچھ الٹی سیدھی شاعری سن رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے، جیسے آج کل کے بچے کرتے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اصل بات ہے ایک بیلنس پہ آنا چاہیے، جو وہ بیلنس ہے نا، وہ بیلنس ہے نفس مطمئنہ کا اور قلب سلیم کا۔ ان تینوں چیزوں کو ایک بیلنس پہ رہنا ہے۔ بالکل آپ سمجھے کہ صرف روحانی طور پہ ہی آپ اپنے آپ کو کیے جائے، اللہ تعالیٰ نے تو رہبانیت سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو کہتا تھا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، یا میں ہمیشہ نماز ہی پڑھوں گا، یا ایسے ہی کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے حقوق العباد بھی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ سو ہر چیز کو کس میں رہنا ہے؟ ایک بیلنس میں رہنا ہے۔ ہم جب بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، ہم ایموشنلی کسی نہ کسی کمی یا زیادتی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہیومن بیلنس ان تینوں چیزوں کا خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ہم مختلف طرح کے امبیلنس سچویشنز میں آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کرنا نہیں ہوتا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے، تو انہی بیلنسز کے اوپر ہم کام کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا کام ہوگا اسپرچل اور ایموشنل بیلنس کا۔ فزیکل بیلنس میں نے آپ کو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا، خدا رہا اتنی خوراک کھائیے جتنی ضرورت ہے۔ اوبیسٹی اس وقت آپ کو پتا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پہلے امریکہ کا تھا، اب اوبیسٹی ہمارا بھی مسئلہ ہے، موٹاپا جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ زیادہ سے زیادہ کھا کے ہم مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو بیمار کیے جا رہے ہیں، وہ طاقت نہیں ہو رہی، وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دیکھیں، فزیکل نیڈز کو آپ دیکھیے خود، کیونکہ یہ ڈائٹ کا سیشن نہیں ہے، اسپرچل ایموشنل نیڈز کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن سے سٹارٹ کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہفتہ اور اتوار شعبان کے مہینے میں چھٹی ہوگی، منڈے ٹو فرائیڈے کلاس ہوگی، اور رمضان المبارک میں صرف سنڈے کا آف ہوگا، منڈے ٹو سیٹرڈے کلاس ہوگی۔ ٹھیک ہے، سو کل اور پرسوں چھٹی ہے، آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی منڈے کو 5:15 بجے تک ہمارا ٹائم ہے، پر 10 منٹ میں نے رکھے تھے کہ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔